السلام علیکم، فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان۔ شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ اسلامی مہینوں میں ربیع الاول کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس ماہ مبارک میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ پاکستان میں بھی دنیا بھر کی طرح مسلمان عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول 9 اکتوبر بروز اتوار اپنے مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ شہر شہر، قریاں قریاں، گاؤں گاؤں چراغاں کیا جا رہا ہے۔ مسجدوں سے لے کر شاپنگ مالز، دفاتر اور گھروں تک کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سجایا جا رہا ہے۔ اس مبارک ماہ مقدس اور 12 ربیع الاول کے سلسلے میں غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلیاں نکال رہے ہیں۔ جگہ جگہ سیمینارز، کانفرنسز کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے انتہائی خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بھوک و افلاس کے بعد وبائی امراض پھوٹ رہے ہیں۔ اس ابتر صورتحال پر قابو پانا انتہائی ضروری ہے۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے منتظر لوگوں کی مدد میں فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل ہمیشہ کی طرح پیش ہے۔ فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے چیئرمین شاہد فیض بھٹو، وائس چیئرپرسن نازیہ علی اور جنرل سیکریٹری خورشید عباسی کی زیر نگرانی گلستان جوہر میں کیمپ تاحال لگایا ہوا ہے، جس میں عوام اور مخیر حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ فیض فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کو عطیہ کی گئی امداد سیلاب زدگان تک پہنچا دی گئی، جسے خوب سراہا جا رہا ہے۔ پنو عاقل میں سندھ پولیس کے افسر ایس ایس پی سکھر سنگھار ملک کا عوام کے ساتھ کھلی کچہری کا انعقاد۔ ایس ایس پی کی جانب سے علاقہ مکین کی شکایات سنی گئیں اور ان کے مسائل کو جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ اس موقع پر ایس ایس پی سنگھار ملک کا کہنا تھا کہ جلد جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن بھی کیا جائے گا اور کسی مجرم کو نہیں بخشا جائے گا۔ صدر مملکت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم پیدائش کی خوشی کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں 90 روز کی کمی کی منظوری دی۔ سزاؤں میں کمی کا اطلاق قتل، جاسوسی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں پر نہیں ہوگا۔ سزاؤں میں کمی کا اطلاق زنا، چوری، ڈکیتی، اغوا اور دہشت گردی میں سزا یافتہ مجرموں پر بھی نہیں ہوگا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ایک اور مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ لیک آڈیو میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے۔ یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا۔ عمران خان کو آڈیو میں کہتے سنا جا سکتا ہے کہ اب سے لے کر 48 گھنٹے تک پی ٹی آئی نے پارٹی کے چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی کو گرفتاری کا دعویٰ کیا۔ تحریک انصاف کے جنرل سیکریٹری اسد عمر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سینیٹر سیف اللہ نیازی کو اٹھا لیا گیا۔ علاوہ ازیں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سیف اللہ نیازی کو حراست میں لیے جانے کی تصدیق کر دی۔ انہیں پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر عامر کیانی کی راولپنڈی میں واقع رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا، جبکہ چھاپے کے نتیجے میں عامر کیانی کی گرفتاری کی تصدیق نہیں کی گئی۔ دوسری جانب ایف آئی اے نے پی ٹی آئی کے دیگر 2 رہنماؤں کو گرفتار کیا ہے، جن میں سیف اللہ نیازی اور حامد زمان شامل ہیں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اسحاق ڈار کے کیس کی سماعت کی، جس سلسلے میں وزیر خزانہ اپنے وکیل کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت اسحاق ڈار کے وکیل نے وارنٹ مستقل طور پر منسوخ کرنے کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ اسحاق ڈار کی جائیداد ضبطگی کا آرڈر بھی ختم کیا جائے، وہ اب عدالت کے سامنے موجود ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے کچھ ہوا تو ٹیپ ریلیز ہوگی جس میں 4 لوگوں کے نام پوری قوم کے سامنے آئیں گے۔ ان 4 لوگوں کو میری قوم معاف نہیں کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ 4 لوگوں نے مجھے مروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر مجھے کسی نے قتل کیا تو یہ لوگ کہیں گے مذہبی جنونی نے قتل کیا۔
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमें इमरान खान के इरादों का पता है और हम PTI के लॉन्ग मार्च को हर सूरत नाकाम बनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला का कहना था कि अगर PTI जमहूरी और कानूनी तरीके से एहतजाज करना चाहती है या धरना देना चाहती है तो हम उन्हें सहूलत भी देंगे और इजाज़त भी देंगे, लेकिन अगर वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करना चाहते हैं तो हम उन्हें रोकेंगे और इस अंदाज में रोकेंगे कि उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि अगले महीने से अवाम को बिजली बिलों में वाज़ेह रिलीफ दिया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जून की FPA के 22 अगस्त में बिजली बिलों में 10 रुपए इजाफा हुआ, ताहम जून के मुकाबले में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम होकर अब 22 पैसे रह गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बहन बख्तावर भुट्टो ने अपने दूसरे बेटे का नाम सजावल रख दिया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने दूसरी बार मामू बनने पर खुशी का इजहार किया। इस हवाले से सोशल मीडिया पर बख्तावर भुट्टो ने दूसरे बेटे की पैदाइश की इत्तिला दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। पाबंदियों का शिकार अफराद को अमेरिका में मौजूद असासे जब्त कर लिए जाएंगे। अमेरिकी वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी वजीर दाखिला और वजीर मवासलात पर पाबंदी लगाई गई है। अमेरिका की जानिब से मजीद ईरानी शहरियों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। अमेरिका का मौक़िफ़ है कि पाबंदियां ईरानी मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर लगाई गई हैं। भारत की रियासत महाराष्ट्र के एक घर में तेंदुआ घुस आया, जिसके बाइस घर वाले खौफजदा होकर भाग गए। तेंदुआ घुसने का वाकया उस वक्त पेश आया जब फैमिली दुर्गा पूजा की रसूमात की अदायगी पर गई हुई थी। पाकिस्तान बांग्लादेश 3 मुल्की T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 21 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 168 रन का हदफ दिया था। गोल मशीन हॉलैंड की तनख्वाह सामने आ गई। बैनुल अक़वामी फुटबॉलर अर्लिंग हॉलैंड को मैनचेस्टर सिटी 80 करोड़ रुपए माहाना यानी 10 करोड़ अरब रुपए सालाना अदायगी कर रहा है। अर्लिंग हॉलैंड के लिए बोनस और इश्तिहारों की आमदनी अलग है। बॉलीवुड की खूबसूरत मुस्कुराहट वाली अदाकारा माधुरी दीक्षित ने मुंबई में 48 करोड़ का लग्जरी रिहायशी अपार्टमेंट खरीदा है, जो 53वीं मंजिल पर वाक़ है, जबकि इस अपार्टमेंट को गुज़िश्ता माह 8 सितंबर को बुक करवाया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल इसकी तस्वीर ने देखने वालों को चकरा कर रख दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में मजीद भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।